اور جن کے پاس سونا چاندی زمین یا دیگر مادی اشیاء ہوں گی وہی دولت مند ہوں گے۔ ہیلو السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور ہر روز آپ دیکھتے چلے جائیے۔ جنگ کے تقریباً اختتام پر عالمی تجارت کے پیمانے طے ہونے کے لیے اجلاس منعقد ہوا، جب بہت سی کرنسی اکٹھی ہو گئی امریکہ کے پاس، جس میں امریکہ چونکہ دیگر کنٹریز کے مقابلے میں 75% سونے کا مالک تھا، اسی لیے وہی بات جو سونے کا مالک ہوتا ہے وہی قانون بناتا ہے۔ سب سے زیادہ پہلے سونے اکٹھا کیا امریکہ نے، تبھی تو سپر پاور بنا۔ اس کے مصداق اس کی مانی گئی بلکہ منوائی گئی تب، یعنی 1944 میں امریکن ڈالر کو عالمی تجارتی کرنسی مانا گیا، اور ایک ڈالر کے قیمت 0.888 گرام سونا طے کی گئی، یعنی 0.888 گرام سونا طے کی گئی، جسے برٹن ووڈز کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ تب سے ہر ملک نے سونے کے ساتھ ساتھ امریکی ڈالر بھی اپنے سینٹرل بینکوں میں بطور ریزرو کرنسی رکھنا شروع کر دیا۔ ہر ملک کی کرنسی یوں ماپی جانے لگی کہ ان کے پاس کتنا سونا اور کتنے ڈالر ہیں، اور کتنی مقدار میں انہوں نے اپنی کرنسی چھاپ رکھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ملک کے سینٹرل بینک کے پاس $1000 اور 888 گرام سونا ہے، اور انہوں نے اپنی کرنسی اگر 2000 کی تعداد میں چھاپ رکھی ہے تو ان کی کرنسی ڈالر کے برابر ہے۔ اگر 1000 چھاپ رکھی ہے تو ڈالر سے دگنی ہے، اور اگر 4000 چھاپ رکھی ہے تو ڈالر کے مقابلے میں آدھی ہے۔ یوں ہر ملک کی کرنسی کی قدر طے ہوئی جو اس کے سینٹرل بینک میں ڈالر اور سونا بڑھنے پر مضبوط ہوتی، اور یہ دو چیزیں کم ہونے پر اس کی قدر کمزور ہوتی۔ اس وقت یہ اصول تو طے کر لیا گیا، پر اس کے پیچھے بھی وہی یہودی بینکر تھے جن کے آباؤ نے اعتماد قائم کر کے سونے سے زیادہ رسیدیں چھاپنا شروع کی تھی۔ اس معاہدے کے بعد دیگر کنٹریز نے امریکہ کو اشیاء بیچ کر ڈالر حاصل کرنا شروع کر دیے، اور چند کنٹریز سستے میں اشیاء دینے لگے تاکہ ڈالر حاصل ہوں۔ یوں امریکی صنعت بیٹھنا شروع ہوئی، کیونکہ بیرون ملک سے سستی اشیاء لوگوں کو مل رہی تھی۔ امریکہ کی برآمدات کم اور درآمدات زیادہ ہونے لگ گئیں، جس کی وجہ سے امریکہ کے تقریباً آدھے ڈالر دیگر ممالک کے سینٹرل بینکوں میں اکٹھے ہونے لگے۔ اس پر متضاد کہ امریکہ نے دفاعی اخراجات بڑھا لیے، ویتنام کی جنگ میں کود پڑا، جس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اسے اپنے پاس موجود سونے سے زیادہ ڈالر چھاپنے پڑے۔ جب دیگر بڑے کنٹریز نے دیکھا کہ امریکہ کی برآمدات و درآمدات ایکسپورٹ امپورٹ میں بہت واضح فرق ہے، اور یہ ویتنام کی جنگ میں بھی گھسا ہوا ہے، مارکیٹ میں ڈالر کی سپلائی جوں کی توں جاری ہے، تو وہ کھٹک گئے۔ سوئٹزرلینڈ نے امریکہ کو $5 کروڑ واپس کر کے 44 ٹن سونا حاصل کیا۔ امریکہ نے سفارتی دباؤ ڈال کر دیگر ممالک کو سونا لینے سے روکنے کی کوشش کی، پر فرانس کو نہ روک سکا۔ فرانس نے تقریباً $19 کروڑ واپس کر کے 170 ٹن سونا امریکہ سے وصول کیا۔ برطانیہ بھی 75 کروڑ واپس کر کے سونا لینا چاہتا تھا، جس کا تقریباً 660 ٹن وزن بنتا تھا۔ صورتحال یہ تھی
کہ امریکہ اپنے پاس موجود سونے سے 3 گنا زیادہ ڈالر چھاپ کر دنیا میں بانٹ چکا تھا۔ اب اگر سارے ملک ڈالر واپس کر کے سونا مانگتے تو امریکہ کے پاس اتنا سونا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں امریکہ اس وقت ساری دنیا کا مقروض ہو چکا تھا۔ اس کی معاشی اور عسکری ترقی کی وجہ کاغذ کا ڈالر تھا جسے وہ چھاپ کر امیر اور طاقتور تھا۔ اس وقت یعنی 1971 میں امریکی صدر نیکسن نے تقریر کی اور کہا کہ میں ڈالر کی سونے پر کسی مادی شے میں تبدیلی عارضی طور پر منقطع کر رہا ہوں، پر یہ وعدہ جھوٹا نکلا۔ تب سے مستقل طور پر امریکی ڈالر سونے سے منقطع ہے، اور اس بات کو اس نے اپنی طاقت کے زور پر منوایا۔ اس اعلان کے بعد دنیا کی معیشت جو سونے پر منتقل ہونے والے ڈالر پر کھڑی تھی، وہ فقط ایک کاغذ کے ڈالر پر آ گئی۔ دیکھا امریکہ نے کتنی بڑی گیمیں کی ہیں، اور اب تک وہ گیم کرتا آ رہا ہے۔ ابھی اسٹوڈنٹ کو مار مار کے گیم کر رہے ہیں نا۔ وہ کاغذ جسے فیڈرل ریزرو آف امریکہ ڈیمانڈ پر چھاپنے کا حکم جاری کرتا ہے اور وہ چھپ جاتا ہے، امریکہ اس سے جنگیں لڑتا ہے، پیٹرول خریدتا ہے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے اداروں کو استعمال کر کے ملکوں کو معاشی غلام بناتا ہے۔ ڈالر درختوں پر اگتے تو شاید اگنے میں وقت لگتا، پر فیڈرل ریزرو آف امریکہ چند سیکنڈز میں ایک چیک لکھتا ہے اور دنیا میں اربوں ڈالر وجود میں آ جاتے ہیں۔ سونا بھاڑ میں گیا، جن کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیگر ممالک یوں نوٹ چھاپیں تو ان کی کرنسی کی ویلیو گر جاتی ہے، لیکن ڈالر کو ریزرو کرنسی منوایا گیا ہے، اس لیے امریکہ جب یہ نوٹ چھاپتا ہے تو اس کے نوٹ کی ویلیو نہیں گرتی، کیونکہ ڈالر تو ایک معیار ہے، اور یہ معیار ڈنڈے کے زور پر اور دنیا کی جہالت کی وجہ سے قائم ہے۔ آج ہم آئی ایم ایف سے ان چند ارب ڈالر کے لیے اپنا ملکی وقار داؤ پر لگاتے ہیں۔ جو فیڈرل ریزرو آف امریکہ نے بس پرنٹ کر کے دینے ہیں، تو یہ جو حامل ہزا کو مطالبے پر ادا کرے گا، ایک لفظ لکھا ہے نا نوٹ کے اوپر، اس سے مراد اس مالیت کا سونا ہوتا ہے جو 1971 سے پہلے ملنے کا قانون تو موجود تھا، پر اب یہ ایک جھوٹ ہے۔ یہ نوٹ فقط کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کی اپنی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور اسے کمانے کے لیے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ حکومتوں نے سونے کے سکوں میں ملاوٹ کر کے زیادہ سکے بنائے، پر وہ سکے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے۔ جنہوں نے وہ کمائے ان کی کمائی ضائع گئی، اور سونے کے اصلی سکے ہی باقی رہے۔ یہ جو عالمی دھوکہ جاری ہے، اس نے جلد ختم ہو جانا ہے۔ اس وقت جس کے پاس ان نوٹوں کا انبار یا بینک میں بڑی رقم ہوگی، ان کے پاس بس کاغذ کے ٹکڑے اور بینک کے کھاتے میں لکھے نمبر رہ جائیں گے، اور جن کے پاس سونا، چاندی، زمین یا دیگر مادی اشیاء ہوں گی، وہی دولت مند ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے بڑے تو اپنی لا علمی کی وجہ سے ہمیں کاغذ کے نوٹ کما کر دے گئے، کیا ہم بھی آنے والی نسل کو یہ کاغذ تھما کر جائیں گے؟ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو ہم یا ہماری اگلی یا اس سے اگلی نسل جن کے ہاتھ میں موجود نوٹوں کا کاغذ قرار دے دیا جائے گا، وہ ضرور پچھلوں کو کوسیں گے۔ ذرا سوچیے۔